بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اللہ 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 الصبح بدا من طلعته۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کہ اللہ رب العزت جل مجکیم کے احسان اور کرم سے آپ سورہ حجرات کے تحت کو سماعت فرما رہی تھے کہ ربی ذوالجلال نے میرے اور آپ کے آقا اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کے بارے میں کچھ اصول و قوانین کو وضع فرمایا، ارشاد فرمایا، اور صحابہ کرام کو میرے اور آپ کے آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام سکھایا۔ جب یہ آیہ برکہ نازل ہوئی سورہ حجرات کی 2 نمبر آیہ برکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہ آیہ برکہ جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام رب کائنات جل وعلا میرے آقا رسول عربی کے صحابہ پر اپنی بے شمار رحمت نازل فرمائے۔ ہمارا جسم و جان ان پر قربان ہو۔ میرے آقا تاجر عرب و عجم شفیع معظم رحمت اللہ سے کس قدر وفا کرنے والے تھے، کس قدر محبت کرنے والے تھے، میرے آقا کا کتنا احترام ان کے دل میں تھا۔ حضرت سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا رسول عربی کے ایک بڑے اچھے جیہ صحابی ہیں، محبوب صحابی ہیں۔ وہ کچھ بہرے تھے، ان کو کانوں سے سنتا نہیں تھا۔ ویسے میرے آقا کے خطیب تھے، یعنی باہر سے کوئی وفد آتے نا تو وہ اپنا مفاخر، اپنی وہ عزت و عظمت کے جب وہ مقالہ جات پیش کرتے کہ ہم فلاں خاندان سے اہل عرب کے ہاں تفاخر کیا جاتا تھا کہ جب ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو ملتا تو اپنے کارناموں کا ذکر کرتا، ہم وہ ہیں جس نے فلاں فلاں کارنامے سر انجام دیے، یہ کیا وہ کیا فلاں کیا۔ جب ان کا خطیب بیٹھ جاتا پھر دوسرے قبیلے کا خطیب کھڑا ہوتا، وہ بتاتا کہ ہمارے قبیلے کے فضائل یہ ہیں، ہمارے قبیلے میں یہ خصلتیں ہیں۔ تو بارگاہ ساتھ مآب میں وفود آتے، وہ آ کر اپنے تفاخر پیش کرتے تو میرے نبی حضرت ثابت بن قیس کو کہتے تو کھڑا ہو کر اب تو تقریر کر، ان کا جواب دے۔ حضرت ثابت بن قیس ان کا جواب دیتے تھے، اور اتنا زیادہ آپ فصاحت و بلاغت سے جواب دیتے تھے کہ وہ کہتے کہ جو حضور کا خطیب ہے ہمارے خطیب سے بڑھ گیا۔ بڑے پیارے صحابی تھے، بارگاہ سالت مآب میں ایک مردمہ مقام حاصل تھا۔ تھے کچھ بہرے، بہت زیادہ نہیں، کچھ بہرے تھے، اور ان کی عادت تھی جس طرح ہر بندے کی ایک مخصوص آواز ہے، کسی کی آواز میں نرمی ہوتی ہے اور کسی کی آواز ذرا کرخت اور بلند ہوتی ہے۔ ہمارے اپنے ہاں زندگی گزارتے ہوئے آپ دیکھیں گے بعض لوگ بات کریں گے تو معلوم ہوگا بڑے غصے سے بات کر رہے ہیں، اور بعض غصے میں بھی نرمی سے بات کرتے ہیں۔ حضرت ثابت بن قیس ذرا ایسی آواز والے تھے کہ جن کی آواز بلند تھی، شاید اس لیے میرے آقا نے ان کو اپنا خطیب بنایا تھا۔ ثابت بن قیس کو پتہ چلا تو یہ رونے لگے، آ رہے تھے بارگاہ سالت مآب میں، راہ میں ان کو پتہ چلا کہ یہ آیہ برکہ نازل ہوگی۔ کسی نے کہا ثابت بن قیس ذرا احتیاط کیا کر، تو بارگاہ سالت مآب میں جاتا ہے، اونچی اونچی باتیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی آیہ برکہ کہ جو حضور کے دربار میں حضور کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی کر لیتے ہیں برباد ہو گئے۔
ثابت پہ تیری ساری نیکیاں برباد ہو گئیں، کیا دھرا تباہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے بڑے سخت لفظ فرمائے ہیں، فرمایا ان تحبط اعمالکم، میں تمہارے اعمال برباد کر کے رکھ دوں گا۔ ثابت یہ کیا ہوا؟ آپ نے سنا تو آپ پر گریہ، رونے کی حالت طاری ہو گئی، رونے، اتنا روئے، بیٹھ گئے، کھڑے بھی نہ رہ سکے، جس طرح بلک بلک کے بچے روتے ہیں۔ میں تو برباد ہو گیا، حضور کے دربار میں میری آواز اونچی ہو جایا کرتی تھی، تو اب کیا ہوگا؟ بہت زیادہ۔ پھر حضرت سیدنا عاصم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ادھر سے گزر رہے تھے، انہوں نے ثابت بن قیس کو روتا ہوا دیکھا، کہنے کہ ثابت کیوں رو رہے ہو؟ خیریت تو ہے؟ ایک سمجھدار آدمی، سنجیدہ آدمی بازار میں رو رہا ہو، پریشانی تو ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عاصم بن عدی کہنے لگے ثابت کیوں رو رہے ہو، کیا سبب بنا؟ تو کہنے لگے ثابت برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو گئیں۔ پوچھا ہوا کیا تجھے؟ فرمانے کہ تجھے نہیں پتا؟ اللہ تعالیٰ نے آیا برکہ نازل فرما دی ہے۔ سن کر حضرت عاصم بن عدی بھی غم زدہ ہو گئے، میرا یار ہے، کیا یہ برباد ہو گیا؟ اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، معاملہ بہت گڑبڑ ہو گیا، اچھا نہیں ہوا۔ آئندہ یہ کیا بیچارہ کرے گا؟ میرے اور آپ کیا کہتا ہے جرے اربوجم شفیع معظم رحمت کون مکان کے دربار مقدس میں صحابہ حاضر ہو گئے، یہ حضرت ثابت بن قیس حاضر نہ ہوئے۔ کریم آقا، بہت کریم آقا، اللہ کی عزت کی قسم میرے نبی بڑے ہی کریم ہیں، بہت ہی کریم ہیں۔ شاید پہلے کبھی پوچھا ہو یا نہ پوچھا ہو، آج پوچھا ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہا، وہ کدھر ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ شاید وہ بیمار ہوں گے، وگرنہ آنے سے تو وہ کبھی گریز نہیں کرتے، وہ آتے ہیں، شاید بیمار ہوں گے۔ دوسرے صحابی کہنے لگے نہیں بیمار نہیں ہیں، انہوں نے نماز فجر پڑھی ہے، میں جانتا ہوں میرے ہمسائے ہیں، بیمار نہیں ہیں، پھر کیوں نہیں آئے؟ حضرت سیدنا عاصم بن عدی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے، میں کیوں رو رہی تھی؟ وہ سبحان اللہ و بحمدہ، غلاموں سے کتنا پیار ہے، کتنی محبت، کیوں رو رہی تھی وہ؟ یا رسول اللہ یہ آیا برکہ جو نازل ہو گئی، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ قصور کیا؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے آواز بلند نہ ہونے پائیں، تو وہ تو اونچے بولتے تھے آپ کے سامنے، تو وہ رو رہے ہیں کہ میرے اعمال برباد ہو گئے۔ میرے کریم آقا مسکرا دی، فرمائیں کہ جاؤ جا کے اس کو خوشخبری دو، وہ تو جنتی ہے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان گھومتے پہ چلتے تھے نا، تو ہم کہا کرتے تھے جنتی کی زیارت کر لو۔ یہ عشرہ مبشرہ میں شامل نہیں ہے، لیکن میرے نبی نے ان کو جنتی کہا ہے۔ امام حسن امام حسین بھی عشرہ مبشرہ میں شامل ہے نہیں ہیں، مگر میرے نبی نے ان کو جنت کے سردار کہا ہے، محض جنتی نہیں۔ یہ شباب اہل الجنہ، جو جنت کے جوان ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ میرے آقا کی شہزادی جنت کی خواتین کی سردار ہیں، لیکن عشرہ مبشرہ، یہ عشرہ مبشرہ کے علاوہ ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا جاؤ ان کو بلا کے لاؤ۔ اب حضرت عاصم بن عدی کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا کہ میرا یار تو جنتی ہے، دوڑے گئے ان کے گھر کی جانب، جہاں وہ بیٹھے تھے کہ شاید اب تک وہاں بیٹھے، وہاں وہ نہیں تھے، ان کے گھر گئے تو ان کی بیوی جن کا نام تھا ام جمیلہ، یہ بیٹی تھی عبداللہ بن ابی کی، جو منافقوں کا سرغنہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے یخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، دانا مردہ ہوتا ہے اس سے زندہ پودا نکال دیتے ہیں۔ وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اللہ تعالیٰ جل وعلا زندوں سے مردوں کو نکال دیتا ہے۔ منافق سے مومنہ کو پیدا کر دیا، مومنوں سے منافق پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت ام جمیل وہ رو رہی تھی، ام جمیلہ وہ رو رہی تھی، تو نہ جمیلہ بنت ام جمیلہ نہیں بلکہ جمیلہ بنت عبداللہ بن ابی وہ رو رہی تھی، وہ ان کی بیوی تھی۔ ان دنوں شاعر پردے کی آیات برکہ نازل نہ ہوئی تھی،
کہ حضرت عاصم بن عدی ان کے گھر چلے گئے. حضرت جمیلہ بنت عبداللہ کو روتے ہوئے دیکھا. کہیں گے بہن کیا بات ہے رو رہی ہو؟ اور میرے بھائی کہاں ہیں ثابت بن قیس؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی وہ گھوڑے والے کمرے میں ہیں. گھوڑے والے کمرے میں استبل میں؟ ہاں وہ رو رہے تھے، وہ آئے تھے اور مجھے کہا تھا کہ میں گھوڑے کے قلعے کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں، میرے پاؤں کو مضبوطی کے ساتھ رسے سے کس کے اس کے ساتھ باندھ دے، مجھے قید کر دے، دروازہ بند کر دے، اس کمرے کا دروازہ بند کر دے، مجھے قید کر دے. بہت رو رہے تھے. میں نے کہا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ مجھ سے گستاخی سرزد ہو گئی ہے. اللہ اکبر، ایمان اس چیز کا نام ہوا کرتا ہے. کبھی آپ سے بھی ایسا ہوا کہ جملہ ایسا نکل گیا ہو تو آپ پر رقت آ رہی ہوئی ہو، آپ نے بھی رونا شروع کر دیا ہو؟ اس صحابہ کا مرتبہ اور مقام کتنا بلند ہے، کتنی عظمت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی. فرمانے لگی وہ فرما رہے تھے کہ مجھے گھوڑے کے قلعے سے باندھ دو، مضبوطی کے ساتھ باندھ دو، یا تو مجھے یہی موت آ جائے گی یا پھر میرا رب مجھ کو معاف فرما دے گا. عاصم بن عدی فرما لگے مبارک ہو، میرے نبی نے خوشخبری دی ہے، وہ جنتی بلا رہے ہیں حضور ان کو. تو اب تو ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی، جلدی سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی. دروازہ کھولا، کہا جا کے کھول لو. تو اب وہ تو بندھے ہوئے تھے. حضرت عاصم بن عدی نے مبارک دی. ثابت بن قیس مبارک ہو، اللہ کے نبی نے ارشاد میں تم تو جنتی ہو. اب ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا. فرمایا کہ رسی کھول، تین تو کاٹ دے، اب تو میں جلد از جلد بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. ثابت بن قیس میرے نبی کے دربار انور میں حاضر ہوئے. میرے آقا رسول اللہ، اب تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، جنت کی بشارت مل گئی. میرے آقا علیہ السلام فرمایا کہ پرکشش زندگی گزارو گے، مرتبہ شہادت پاؤ گے، جنت میں اعلیٰ مقام میسر آئے گا. تین خوشخبریاں سنا دی. سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، یہ رب کائنات کی جانب سے عطا فرمودہ میرے نبی کا علم ہے، یہ اللہ نے عطا فرمایا. ابھی یہ واقعات پیش آنی تھے. پرکشش زندگی گزارو گے، مرتبہ شہادت پاؤ گے اور جنت میں اعلیٰ مقام میسر آئے گا. حضرت سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے پرکشش زندگی بسر کی. الحمدللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے دولت کی فراوانی آپ کو عطا فرمائی. میرے نبی نے فرما دیا پرکشش زندگی بسر کرو گے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث بارکہ کے راوی ہیں. فرماتے میں نے دیکھا جنگ یمامہ میں میرے آقا جہان رنگبو سے عالم بالا کی طرف تشریف لے گئے، رہت و بارکہ ہو گئی. میرے نبی کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول منتخب ہوئے. مسلمہ قذاب یمامہ کا رہنے والا تھا، اس نے دعوی نبوت کیا تھا، جھوٹا تھا، بکواس کرنے والا تھا، بکنے والا تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف اعلان جہاد فرمایا. جنگ یمامہ، اس میں 70 کے قریب حفاظ قرآن بھی مرتبہ شہادت پا گئے تھے. سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں ثابت بن قیس نے کفن جیسا لباس پہنا، اس کو حنوط خوشبو لگائی، جس طرح مردوں کو خوشبو لگاتے اس کو حنوط کہتے ہیں. وہ جو مشک کافور وغیرہ لگاتے ہیں نا، خوشبو لگاتے ہیں، اصطلاح میں اس کو حنوط، حمد والی نون واو اور طوا، حنوط اس خوشبو کو کہتے ہیں جو میت کے بدن کو لگائی جاتی ہے. انہوں نے مخصوص خوشبو کفن پہن کر لگائی، کہنے لگے مجھے امید ہے میں مرتبہ شہادت پا جاؤں گا، اور پھر سچ مچ مرتبہ شہادت پا گئے. رب کائنات جل مکیب نے ان کو مرتبہ شہادت عطا فرما دیا. شہید ہونے کے بعد اب ان کی حالت کیا تھی؟ سر کہیں ہے، دھڑ کہیں ہے. میدان جنگ میں ایک صحابی پر، ایک مجاہد پر اونگ سی تاری ہوئی. حضرت ثابت بن قیس ان کے خواب میں آ گئے. فرمانے کے دیکھ میری زرہ فلاں آدمی نے اتار لی ہے.
زرا وہ جیکٹ جس طرح آج بلٹ پروف جیکٹ کہہ لیجئے جو تیر و تلوار سے بچنے کے لیے، میری زرا فلاں شخص نے اتار لی ہے اور وہ لے کر اپنے خیمے میں چلا گیا ہے، اور اس نے زرا کے اوپر ایک بڑی سی دیگ رکھ دی ہے، دیگ کے اوپر اونٹ کا کجاوا رکھا ہوا ہے۔ تو خالد بن ولید یہ سپہ سالار تھے لشکر کے رضی اللہ تعالی عنہ، سیف اللہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے خواب میں تو خالد بن ولید کے پاس جا، اسے جا کے کہہ کہ وہ زرا اس سے وصول کر لیں، اور زرا یہ ابو بکر صدیق خلیفۃ الرسول کی خدمت میں پیش کر دینا، ان کو کہنا میری زرا بیچ دیں، فلاں یہودی کا قرضہ میرے ذمہ ہے، وہ قرضہ ادا کر دیں۔ یہ کب بتایا؟ رب فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہنا تو درکنار، خبردار گمان بھی نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے کہ وہ مردہ ہو سکتے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، ان کو ان کے رب کے دربار میں رزق بھی عطا فرمایا جاتا ہے، وہ زندہ ہے۔ ثابت بن قیس اس مجاہد کو بتا دیا، آنکھ کھل گئی، یہ مجاہد اٹھے اور سیدھے حضرت سیدنا خالد بن ولید کے پاس پہنچے اور جا کر اپنا خواب بیان کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید فرمانے لگے تو وہ خیمہ، وہ شخص پہچان لے گا جو خواب میں تجھے دکھایا گیا ہے؟ تو یہ خواب دیکھنے والے صاحب کہے ہاں ہاں، ثابت بن قیس سے کوئی کسر نہیں چھوڑی، مجھے ساتھ لے کے اس کے خیمے تک بھی آئے تھے۔ وہ خیمہ ہماری اس خیمہ بستی کے کنارے پر ہے اور بطور نشانوں نے دکھا دیا تھا۔ خیمہ کے بالکل سامنے اس آدمی نے ایک کھونٹا قلعہ، ایک کھونٹا گاڑ کر اس کے ساتھ اپنے گھوڑے کو لمبی رسی کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ لمبی رسی کے ساتھ اس لیے باندھا ہے کہ گھوڑا گھاس پھوس بھی چر لے لیکن دور نہ جائے، پکڑنا آسان ہو۔ اس کے خیمے کے سامنے گھوڑا بندھا ہوا ہے۔ مجھے ثابت بن قیس سے خیمے کا اندر کا منظر بھی دکھا دیا تھا، میں پہچان لوں گا بندے کو بھی اور خیمہ بھی پہچان لوں گا۔ حضرت خالد فرمان کے چل پھر میرے ساتھ۔ کون سے ایسے خیمے تھے کہ رسی رکھ کے وہ سیدھی لائن لگائی گئی ہے، یہ خیمے جنگل میں لگائے کسی کا خیمہ، کس طرح کسی کا خیموں کے پیچ و تاب میں سے گزرتے ہوئے وہ صحابی اس خیمے تک جا پہنچے۔ فرمایا وہ خیمہ ہے ثابت بن قیس نے مجھے خواب میں دکھا دیا تھا، ثابت بن قیس نے خواب میں دکھا دیا تھا، اور دیکھا تو سامنے واقعی گھوڑا لمبی رسی سے بندھا ہوا تھا، گاہ چل رہا تھا۔ یہ صحابی خالد بن ولید کو ساتھ لے کے خیمہ میں داخل ہو گئے۔ حضرت خالد بلا کیا ہیں؟ فوج کے کمانڈر چیف ہیں، سپہ سالار ہیں، ساری فوج ان کے ماتحت ہے۔ جب ایک سپاہی نے اپنے کمانڈر کو، اپنے سپہ سالار کو، کمانڈر چیف کو اپنے خیمے میں آتے دیکھا تو لرز اٹھا، جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ فرمائیں گے وہ ثابت بن قیس کی زرہ کدھر ہے؟ وہ ڈر گئے، اب لے تو لال سے کام لینے لگے۔ تو یہ صحابی جو ساتھ تھے کہیں گے وہ کونے میں جو دیگ پڑی جس کے اوپر کجاوا اس کے نیچے ہے، مجھے ثابت بن قیس نے سب کچھ دکھا دیا تھا۔ حضرت خالد فرمانے کے کجاوا اٹھاؤ، کجاوا اٹھا لیا گیا۔ یہ کانپ رہے، ڈر رہے تھے وہ صحابی جو خیمے والے تھے۔ میں کہ دیگ اٹھاؤ، دیگ اٹھائی تو نیچے سے زرہ نکل آئی۔ حضرت خالد اس مجاہد کو کچھ نہیں کہا کیونکہ انہوں نے زندہ کی زرہ تو نہیں اتاری تھی نا، وہ تو شہید ہو گئے تھے، اب تو زرہ بیکار جانی تھی نا، انہوں نے اٹھا لی، اس لیے حضرت خالد نے ان کو کوئی سزا نہیں دی، ان کو معاف کر دیا۔ وہ زرہ لے کر جب جنگ یمامہ ختم ہوئی مدینہ طیبہ آ گئے، اور یہ زرہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو پیش کر کے حضرت ثابت بن قیس کی وصیت بھی سنا دی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے زرہ فروخت کی، جو رقم حاصل ہوئی اس کو رکھ لیا۔ اب اس یہودی کو بلایا، یہودی آ گیا، فرمایا کہ ثابت بن قیس کے ساتھ تیرا لین دین تھا؟ کہنے لگا آپ کو کیسے علم؟ میں کہ تو بتا لین دین تھا کہ نہیں؟ کہنے لگا تھا مگر ہم کسی کو بتاتے نہیں تھے، ان کے ساتھ میرے تعلقات بہت اچھے تھے، وہ مجھ سے رقم لے بھی لیتے تھے، میں ان سے لے لیتا تھا،
نہ لکھتے تھے نہ کسی کو گواہ بناتے تھے، تمہیں کیسے پتا چلا؟ فرمایا کہ رقم کتنی ہے؟ اسے بتایا اتنی ہے۔ اتفاق کی بات دیکھی، وہ زرہ بکی بھی اتنے ہی کی تھی جتنی رقم اس نے کہی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا وہ خواب میں بتا گئے ہیں اور یہ دے دیں، یہ رقم تو وصول کر لیں۔ ان کی طرف سے ادا ہو گیا، اور انہوں نے بتایا تھا حضرت خالد بن ولید کے ذریعے سے میرے فلاں فلاں غلام کو آزاد کر دینا، وہ غلام بھی آزاد کر دیے گئے۔ امام مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے ایک ہی ایسے شخص کے بارے میں پتہ ہے کہ جس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کی وصیت پر عمل کیا گیا، وہ یہ ہے حضرت سیدنا ثابت بن قیس بن شماس۔ اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کیا اب اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی قدر میں معاذ اللہ شک تو ویسے ہی کفر ہے نا؟ میں وہ جملہ جو عام بولا جاتا ہے، کوئی شک باقی رہ جاتا ہے کہ شہید زندہ ہیں؟ بتائیے بلا۔ ایک جگہ تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کو مردہ نہ کہو کہنے کی حد تک۔ دو جگہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، کہنا تو درکنار، سوچنا بھی نہ کہ وہ مردہ ہو سکتے ہیں۔ اب ان کی زندگی آج کی زندگی سے بھی اعلیٰ ہوگی خواب میں آ کر۔ آپ تو کسی کو خواب میں نہیں بتا سکتے، آپ بھی خواب میں بھی اگر خواب میں بتانا آسان ہوتا تو ہم اشتہار نہ شائع کرتے، میں آپ سب کو خواب میں جا کے بتایا کرتا کہ کورس شروع ہونے والا ہے، بتا دیتا نا کہ کورس شروع ہونے والا ہے آ جاؤ، لیکن میں نہیں بتا سکتا، انہوں نے بتا دیا، پتہ چلا کہ ان کی زندگی زندہ لوگوں کی زندگی سے بھی اعلیٰ ہے۔ وہ ان کو اللہ نے اختیار، وہ خواب میں آ کے بتا گئے، میں نہیں بتا سکتا آپ کو، وہ بتا گئے، پتہ چلا ان کی زندگی ہماری زندگی سے بھی اعلیٰ۔ تو جس نبی کے غلام کی زندگی کا یہ عالم، اس نبی کی اپنی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ جس نبی کے ایک غلام کی زندگی کا یہ عالم ہے، اس نبی کی اپنی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ رب کائنات جل حکیم ارشاد ذیشان فرماتے ہیں کہ میرے محبوب مکرم کی آوازوں سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، وگرنہ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اس صحابی کی آواز بلند ہوتی تھی لیکن ان کو مستثنا قرار دے دیا گیا۔ ایک ہوتا ہے اظہار محبت، ایک ہوتا ہے، یہ مراد کیا ہے کہ حضور کی کسی بھی انداز سے، کسی بھی پہلو سے کوئی گستاخی نہ ہونے پائے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ رب کائنات جل فرماتے ہیں، اگلی عبارت کا ملاحظہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ خلاق کائنات فرماتے ہیں، یہ سورہ حجرات کی 3 نمبر عبارت کا پڑھ رہا ہوں۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی کے حضور اپنی آواز کو بلند کرنے والا، کل میں ایک جملہ یہ عرض کر چکا ہوں، اللہ تو یہ برداشت نہیں کرتا تیری آواز ہی نبی کی آواز کے برابر ہو جائے، تجھے نبی کے برابر برداشت کر لے گا؟ اللہ تو تیری آواز بھی برداشت نہیں فرما رہا، تجھے کیسے برداشت فرما لے گا؟ لیکن وہ لوگ جو میرے نبی کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ کہ یغضون اصواتهم، جو پس رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ، اب مطلقاً فرما دیا، اب نبی کی آواز سے زیادہ نہیں، مطلقاً جو بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوتے ہیں، عاجزی انکساری کا مجسمہ بن کر اپنی آواز کو بلند نہیں ہونے دیتے۔ یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اللہ کے نبی کے دربار میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے چن لیا، پرکھ لیا ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ پتہ کیا چلا؟ جو نبی کا ہے، غصہ میں بعض اوقات ہم آ جاتے ہیں نا، اور بڑے ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو، شرک ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا جو میرے نبی کا ادب کرتے ہیں، احترام سے کھڑے ہوتے ہیں، یہی تو متقی ہیں۔
انہی کو تو میں تقوی کی ڈگری عطا فرما رہا ہوں۔ ایک عام آدمی کے سامنے اس طرح تم کھڑے نہیں ہوتے، ایک عام آدمی سے تمہارا انداز گفتگو وہ نہیں ہوتا۔ رب کائن فرماتا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، میرے نبی کو اس طرح نہ بلا لینا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو، خبردار خبردار یوں نہ بلا لینا۔ اور تم مجھے کہہ سکتے ہو شاہ جی یہ بتاؤ کیا ہے، میرے نبی کو نہیں یوں کہہ سکتے۔ ادب و احترام کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا، آواز کو پست رکھنا ہوگا۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ کل ایک دوست سے سوال بھی کیا تھا کہ جی وہ بتائیے وہ صدقہ کیا تھا، رب کائنات نے پابندی لگا دی تھی، لوگوں نے کثرت سے سوال کرنے شروع کر دیے، جی مجھے تنہائی میں ذرا سا وقت دے دیں۔ تنہائی میں ذرا عادت ہوتی ہے لوگوں کی تنہائی میں وقت دینے کی، معمولی سا ایک انسان ہوں، بعض اوقات دوست مجھے بھی کہتے ہیں دعائی لینے والے شاہ جی ذرا تنہائی میں ٹائم مجھے دے دیں، یعنی بیٹھ کر جی نہیں میں نہیں نا بالکل علیحدہ بیٹھ کے بات کرنی ہے، جمعہ کے دن بھی ایسے ہوتا ہے لوگ بڑے بیٹھے ہوتے ہیں جی تنہائی میں بات کرنی ہے، میں نے سب کے جی نہیں میں نے تنہائی میں بات کرنی ہے، چلو ٹھیک ہے، اٹھ کے ایک طرف جا کے بیٹھ گیا جی تنہائی میں، اور شاہ جی بڑی دیر ہوگی سر بڑا درد کر رہا ہے، یہ تنہائی میں بات کرنے والی ہے سب کے ساتھ نہیں جی شاہ صاحب ہم لوگ بیٹھے تھے نا، میں نے رب کائنات کے محبوب مکرم کے دربار میں ایک دو مرتبہ ایسا ہوتا ہے رب نے پابندی لگا دی، خبردار جس نے میرے محبوب تنہائی سے بات کرنی پہلے اللہ کی راہ میں صدقہ دے پھر آئے، فیس ادا کریں پھر آ کے بات کریں، وہ کہنا نہیں اجازت ہوگا تم میرے محبوب کو تنگ کر رہے ہو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے 1 دینار صدقہ کر کے کچھ باتیں پوچھ لی تھیں، میرے کریم آقا نے رب کائنات کے دربار مولا ان کو معاف کر دے کوئی بات نہیں، پھر اجازت لے دی، پھر وہ پابندی ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تو میرے نبی کی محبت لوگوں کے دلوں میں اس طرح پیدا فرما رہا ہے، فرماتے ہیں وہ لوگ جو میرے نبی کے دربار مقدس میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ پرکھ لیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو۔ امتحانہ کسی کا امتحان لینا، ممتحن امتحان لینے والا، امتحان اللہ امتحان لے لیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ محاورہ ہے ورنہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، عطا بھی وہی کرنے والا ہے، اللہ کو ضرورت ہی امتحان لینے کی، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے تم یاد رکھو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے چن لیا ہے للتقوی، تقوی کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اگلا جملہ بڑا قابل غور ہے، نبی کے دربار میں انہوں نے کیا کیا ہے آپ مجھے بتائیے جی، آوازوں کو پست کیا، سادہ سے لفظوں میں کہہ دیجئے میرے نبی کی عزت و احترام کو پوری طرح بلوز خاطر رکھا ہے، میرے نبی کی تعظیم و توقیر بہت کی ہے، اتنی تعظیم کی ہے کہ اس دربار میں جا کر اونچے بولنے بھی نہیں ہیں، توبہ بھی کی ہے، بتائیے بھلا توبہ نہیں کی، توبہ یہ نہیں کہا مولا مجھے معاف بھی کر دے میرے گناہ ہیں مجھے معاف کر دے، عمل کیا کیا ہے نبی کی تعظیم کی ہے، عمل کیا کیا ہے نبی کی تعظیم و توقیر کی ہے۔ رب کا فرماتا لہم مغفرتن، معافی مانگ نہ مانگ میں نے معاف کر دیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وَأَجْرٌ عظیم، تنہا معافی نہیں کیا اجر عظیم بھی عطا کر دیا ہے۔ اب بتائیے نیکیوں میں اعلیٰ ترین پھر نیکی کون سی ہوئی؟ تعظیم و توقیر مصطفیٰ، میرے نبی کی عظمت کو ملوث رکھنا، اور پھر بتائیے بڑا گناہ کیا ہوا کہ ان کے دربار میں آواز اونچی ہو جائے گی تو ساری نیکیاں برباد۔ تو پھر میں تو یہ ضرور کہا کرتا ہوں، کہتے ہیں نا جی معمولی سی توہین بھی نہ کریں، یہ لفظ معمولی بھی میرے نزدیک درست نہیں ہے، توہین تو معمولی ہے ہی نہیں، زہر تو زہر ہے، آگ تو آگ ہے۔ جب آپ دیا سلائی کی ڈبیا لے کر سلائی اس سے رگڑتے ہیں نا تو آپ جانتے ہیں کہ سلائی کا کتنا حصہ اس سے رگڑ کھاتا ہے، مسالے کا کتنا حصہ ہوتے ہیں، 1 1.5 انچ 2 انچ اتنا ہوتا ہے جی، سوتر 1.5 سوتر، ملی 2 ملی،
اتنا چھوٹا ہوتا ہے شاید وہ چیونٹی کے سر کے برابر ہو، اتنا سا ہوتا ہے نا. جب وہ رگڑ کھاتا ہے تو جو پہلا شعلہ چمکتا ہے وہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے. پھر وہ شعلہ عمل کیا کرتے ہیں؟ وہ چھوٹا سا تنکا اس کو آگ لگا دیتے ہیں. پھر آپ جس کو چاہیں آگ لگا دیں، بڑے بڑے خرمن برباد ہو جاتے ہیں. آگ آگ ہے، چھوٹی نہ سمجھیں، آگ آگ ہے. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ منافق گناہ کو ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی خیال کرتے ہیں کہ جب چاہوں گا اڑا دوں گا. ایمان والا اس کو پہاڑ خیال کرتا ہے کہ نیچے سے نکلنا مشکل ہوگا، اس لیے وہ جب بہت جلد توبہ کرتا ہے کہ کہیں اس گستاخی کے اس گناہ کے بعد میری موت نہ آ جائے، میں مر نہ جاؤں، اس لیے وہ جلد توبہ کرتے ہیں. حضرت علی فرمایا کرتے تھے خبردار زہر گناہ کو چھوٹا نہ سمجھنا، آگ کا چھوٹا سا چنگاڑا بڑے بڑے خرمن جلا دیا کرتا ہے. کسی نیکی کو حقیر سمجھتے ہوئے نہ ترک کرنا، تو کیا جانے یہی تیری نیکی کل قیامت کے دن تیری بخشش کا سبب بن جائے. جانتے ہیں نا، ایک تنکا اٹھا کے کانٹا اٹھا کے ایک سائڈ پہ رکھنے والے کی بخشش ہو گئی. کبھی کسی نیکی کو حقیر سمجھ کے نہ چھوڑنا اور کبھی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ اپنانا. آگ آگ ہے، نیکی نیکی ہے. رب کائنات فرماتا ہے لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے. اب میرے نبی کے دربار مقدس میں صحابہ کرام کا رویہ کیا ہوا کرتا تھا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بڑے جہیر الصوت تھے، بڑی اونچی آواز ہوا کرتی تھی آپ کی. سیدنا صدیق اکبر کی آواز اتنی اونچی نہیں تھی جتنی سیدنا فاروق اعظم کی، مگر یہ دونوں صحابہ بالخصوص میرے آقا کے دربار مقدس میں اس طرح بات کرتے جس طرح سرگوشی کی جاتی ہے، یعنی بڑی پست آواز میں. بعض اوقات میرے آقا سوال فرماتے ذرا اونچا بول، کیا تو نے کہا ہے؟ پھر تھوڑا سا اونچا بول کے عرض کرتے، مگر نہ کبھی بلند آواز سے بولتے نہیں. ربی کریم فرماتے ہیں ان کے لیے مغفرت بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے. ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے. رب کائنات جل وعلا ارشاد ذیشان فرماتے ہیں اگلی برکہ میں، یہ سورہ حجرات کی 4 نمبر برکہ، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. میرے اور آپ کے آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک علاقہ میں بنو تمیم کے لوگوں کی گوشت مالی کے لیے مسلمانوں کا ایک لشکر بھیجا. وہ لوگ بھاگ گئے، مسلمان ان کے بچوں اور ان کی خواتین کو گرفتار کر لائے، ان سب کو ایک کمرے میں بند کر دیا. جب وہ واپس آئے، وہ بھاگ جانے والے بنو تمیم والے واپس آئے، انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو اپنے گھروں میں نہ پایا، سمجھ گئے مسلمان گرفتار کر کے لے گئے ہیں. تو ان کا وفد بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا. دوپہر کا وقت تھا. میرے آقا غالباً قیلولہ فرما رہے تھے. غالباً نہیں، یہ غالباً سے مراد یہ نہ سمجھے کہ شک ہے، نہیں، آپ آرام فرما رہے تھے. آرام عام طور پر قیلولہ ظہر کے وقت بھی فرماتے، ظہر کے بعد فرماتے، نماز ظہر کے بعد، کبھی پہلے بھی آرام فرماتے ہوں گے. آرام فرما رہے تھے. یہ لوگ آئے اور میرے آقا کا کاشان مقدس ایک نہیں 9 گھر تھے ازواج مطہرات کے جو عطا فرمائے گئے تھے، میرے نبی نے ان کو عطا فرمائے تھے. یہ وفد مسجد نبی شیفہ میں آیا. یہی وہ مسجد نبی شیفہ ہی ملاقات کی جگہ تھی. میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتا ہوں کہ خلاق کائنات میرے آقا رسول عربی کے صدقہ سے آپ سب کو ہر میں شیفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے. جب آپ ریاض الجنہ کی جانب جاتے ہیں نا، تو الحضور کے روضہ انور کے طرف آپ اپنا منہ کریں گے تو پہلا ستون ہے، آدھا اندر ہے آدھا باہر ہے، جالیوں کے آدھا اندر ہے آدھا باہر ہے. نیم جو گلائی والا وہ نظر آتا ہے، ہاف، اس پہ لکھا ہے اسطوانۃ السریر. سریر چارپائی کو کہتے ہیں. وہاں اعتکاف کے دنوں میں میرے نبی کی چارپائی شیفہ بچھا کرتی تھی. اس سے اگلا اسطوانۃ الحرس، ہا را سے لکھا ہے، یہ کہتے ہیں چوکیدار کو.
میرے آقا رسول عربی کے صحابہ اس جگہ حضور ایک رسول مرشد رحمت کون مکہ کے گھر کی چوکی داری کیا کرتے تھے، اور سب سے زیادہ چوکی داری کرنے کا جو فریضہ انجام دیا وہ حضرت علی المرتضیٰ ہے۔ جب یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ منافقین یا یہودی حضور کو نقصان پہنچائیں گے، تو اس وقت آپ نے سیکیورٹی والوں کو اپنے گھر کے باہر ڈیوٹی لگا دی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ جب آیا بارکہ نازل فرمائی وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ عَنِ النَّاسِ، اے محبوب مکرم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ آپ نے سیکیورٹی والوں کو ہٹا دیا، وگرنہ یہ سیکیورٹی بھی اللہ کا حکم کہ خُذُوا حِذْرَكُمْ، اپنی حفاظت خود کیا کرو، اپنی حفاظت خود کیا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس بنا پہ اس کو سیکیورٹی والا استوانہ حرس کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور ستون ہے، اس کے اوپر لکھا استوانۃ الوفود، بعض سے جو وفد آتے تھے حضور سے ملاقات کرنے کے لیے وہ وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ میں نے یہ وضاحت اس لیے کی کہ میرے آقا کا نہ کوئی ڈرائنگ روم تھا، نہ بیٹھک، نہ کوئی ایسی جگہ تھی وہاں لوگوں سے ملاقات کرتے، سب کو یہ مسجد ہی تھی۔ اب وہ وہاں آگے بیٹھ گئے، آگے صحابہ مسجد کے اندر موجود تھے، کہنے لگے کہ حضور کو ہم نے ملنا ہے۔ میرے آقا کا نام لیا، صحابہ نے کہا کہ کسی کی جرت نہیں ہے حضور کا دروازہ کھٹکھٹائیں، بیٹھ جاؤ، ظہر کا وقت ہونے والا ہے، اللہ کے نبی نماز ظہر کے لیے تشریف لائیں گے تو تم مل لینا۔ مگر یہ اصرار کرنے لگے نہیں ابھی ہمیں ملا دو۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جب ان کی عورتوں اور بچوں نے ان کو دیکھا، یعنی عورتوں نے اپنے خامدوں کو، بچوں نے اپنے باپ کو دیکھا، تو وہ رونے لگے، عورتیں بھی رونے لگیں، یہ بچے بھی رونے لگے۔ اب ان کا دل مزید نرم ہو گیا، کہنے کہ جلدی کرو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ساتھ ملاقات کرواؤ، ہم وہ مذاکرات کے لیے آئے ہیں اپنے بچوں کو چھڑانے کے لیے، جو لینا ہے لے لیں، ہمارے بچوں کو چھوڑ دے، بیویوں کو چھوڑ دے، وغیرہ وغیرہ۔ صحابہ نے ان کو سمجھایا کہ ایسے نہ کرو، انتظار کرو، جب حضور سید کون و مکان نماز کے لیے تشریف لائیں گے ان سے بات کر لینا۔ مگر ان کو صبر نہ ہوا، اور دروازے مصطفیٰ کریم پتہ نہیں تھے اس گھر میں ہیں، اس گھر میں ہیں، اس گھر میں ہیں، چلا چلا کے یا محمد اخرج علینا، یا رسول اخرج علینا، اے محمد ہمارے پاس باہر آئیے صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ باہر آئیے ہماری بات سنیے۔ یہ چلا چلا کے آوازیں دینے لگے۔ میرے نبی باہر اس انداز سے تشریف لائے تو آپ اپنی آنکھوں کو مل رہے تھے، یعنی خواب اس طرح سے جاگے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے رب ذوالجلال میں تیری عظمتوں کے قربان، میرے نبی کو سوتے میں جگا دیا۔ رب کریم فرماتے ہیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، وہ لوگ جو حجرات طیبات کے باہر کھڑے ہو کر آپ کو آوازیں دے رہے تھے، اکثرهم لا یعقلون، میں اکثر جاہل ہیں، ان کی جرت کیوں ہوئی میرے نبی کو آواز دینے کی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے نبی کو نیند سے جگا دیں تو رب کائنات قرآن نازل فرما دیتا ہے، کیوں میرے محبوب کو تم نے جگا دیا؟ وہ اپنی مرضی سے، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر وہ صبر کر لیتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ اپنی مرضی کے ساتھ ان کے پاس تشریف لے آتے۔ اللہ اکبر۔ بتائیے ادب و احترام کا یہ کتنا بلند معیار ہے۔ یہ بھی اجازت ہی بھی دیکھیے نا، ملنے کے لیے اگر آپ کسی کے پاس جائیں، ضرورت آپ کو ہے اس کی کہ اس کو آپ کی ہے؟ اس کو آپ کی تو نہیں ہے نا، آپ کی ہے نا، آپ کو ہے نا، آپ اسے ملنے کے لیے گئے ہیں، تو پھر آپ اس کا خیال رکھیں گے یا اپنا خیال رکھیں گے؟ آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ آیا ہے، اگر کھانا کھاتا اٹھ کے آیا ہے تو آپ کو تھوڑا سا احساس ہونا چاہیے کہ یہ میری خاطر آیا ہے، میں اس کی خاطر نہیں آیا، یہ اس کو میری ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے، میں اس کو تنگ نہ کروں۔ آپ اسے اجازت دیں، بھائی میں بیٹھتا ہوں، جاؤ کھانا کھا کے آؤ۔ مگر بات کیا ہوتی ہے، اچھا کھانا کھا، اچھا تکلیف دی آپ کو، ذرا بیٹھے نا میں اپنی بات کرتا ہوں، وہاں پہ 1.5 گھنٹے کی بات نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ رب کائنات نے اظہار برہمی ناراضگی کا اظہار فرمایا، تم چپ کر کے بیٹھے رہتے، میرے نبی از خود تشریف لاتے، لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ، ان کے لیے بہتر ہو جاتا، ان کے حق میں یہ بہتر تھا۔
چونکہ یہ وفد ایمان لے آیا تھا، مسلمان ہو گئے تھے، میرے نبی نے ان کے سارے قیدی رہا فرما دیے تھے، اس لیے اللہ فرماتا ہے واللہ غفور رحیم، اب اللہ نے ان کو معاف فرما دیا ہے۔ مسلمان جو ہو گئے، آئندہ کے لیے قانون کیا بن گیا؟ اب دربار مستضعفی کا یہ ادب و احترام ہے، کوئی دروازہ نہیں کھٹکھٹائے گا، کوئی باہر کھڑا ہو کر آواز نہیں دے گا، ان کے دربار میں اونچی آواز سے بولے گا بھی نہیں۔ اب ایمان سے بتائیے یہ ادب کون سکھا رہا ہے؟ تو ہم کہیں وہ ہمارے جیسے ہیں، کوئی بات نہیں، جس طرح ہم جانتے ہیں بڑے بھائی کو یہ وہ فلاں، اسی طرح ان کو جان لے، ایمان باقی رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی سختی فرما دی اس معاملے میں، خبردار خبردار، میرے محبوب مکرم کے دربار اقدس کا ادب و احترام تمہیں ملوذ خاطر رکھنا ہوگا۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بنو مستلق قبیلہ کی جانب حضرت ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو بھیجا۔ میں پھر وہی بات کروں گا، یخرج الحی من المیت، وہ مردوں سے زندہ کو نکالتا ہے۔ یہ ولید کون ہیں؟ ایک ہے ولید بن خالد بن ولید، یہ خالد کون ہیں؟ ولید بن مغیرہ کے بیٹے، میرے نبی کا بدترین دشمن، لیکن بیٹا وہ ہے جس کو میرے نبی نے سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا، مردہ سے زندہ کو پیدا کر دیا، بدبخت سے نیک بخت کو پیدا فرما دیا۔ اکرمہ بیٹے ہیں ابو جہل لعین کے، میرے نبی کی غلامی میں ہیں۔ میرے نبی نے ان کو دیکھ کے بڑے خوبصورت ہے، دیکھ کے کہا تھا مولا، میرے نبی کے گستاخ تھے، ویسے کافر جو تھے، باپ جو گستاخ تھا، مولا اتنا خوبصورت چہرہ یہ جہنم میں جائے گا، مولا اسے جنت میں لے جا۔ ایمان لے آئے تھے، ایمان لے آئے تھے۔ اور یہ خالد نہ، یہ ولید کون ہے؟ ولید بن عقبہ بن ابی معیط۔ یہ عقبہ بن ابی معیط وہ بدبخت ہے کہ جس نے میرے آقا کے گلوے ناز میں کپڑا ڈھال کے بل دیا تھا، اور حضرت صدیق اکبر نے چھڑایا تھا، اور پھر اس نے حضرت صدیق اکبر کو بہت مارا تھا، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے تھے۔ اسی کو قتل کرنے کا بنو تمیم نے اعلان کیا تھا۔ یہ عقبہ بن ابی معیط وہی بدبخت ہے کہ جب میرے نبی حالت سجدہ میں تھے، اسی نے اوجل اٹھا کے میرے نبی کے اوپر رکھی تھی۔ اتنا بڑا دشمن اسلام بیٹا میرے نبی کا صحابی ہے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ ان کو ولید کو میرے آقا نے بنو مستلق کے جانب بھیجا کہ جاؤ زکوٰۃ لینے کے لیے۔ بنو مستلق کے سردار تھے حضرت حارث بن ضرار رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حارث بن ضرار کافر تھے، میرے نبی کے دربار مقدس میں حاضر۔ ان کی بیٹی حضرت جویریہ، حارث بن ضرار کی بیٹی حضرت جویریہ، وہ میرے نبی کی زوجیت میں ہماری ماں ہیں، ام المومنین ہے۔ حارث بن ضرار بنو مستلق کے میرے نبی کے دربار مقدس میں حاضر ہوئے، میرے کریم آقا کی زیارت کر کے شرف ایمان سے مشرف ہو گئے۔ عرض کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں تو مسلمان ہو گیا ہوں۔ یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، بنو مستلق قبیلے کے سردار تھے۔ کہنے لگے مجھے اجازت دیجئے میں اپنے قبیلے میں جا کر لوگوں کو دعوت اسلام دوں۔ میرے نبی نے اجازت دے دی، اور عرض کیا اللہ کے نبی، میں اپنے قبیلے والوں کو کہوں گا کہ زکوٰۃ اکٹھی کریں، فلاں وقت فلاں دن یا صلح آپ اپنا نمائندہ بھیج دیں، وہ نمائندہ آ کر زکوٰۃ لے جائے۔ ان کو یقین تھا کہ میرے قبیلے والے میرا انکار نہیں کریں گے۔ یہ اپنے قبیلہ میں تشریف لے گئے، سردار قبیلہ تھے، روب و دبدبہ بہت زیادہ تھا۔ قبیلے والوں کہا قبیلے والوں میں مسلمان ہو گیا ہوں، وہ سارے مسلمان ہو گئے، قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا۔ آپ نے زکوٰۃ اکٹھی کی، انتظار کیا میرے آقا کے قاصد کا، وقت مقرر پہ قاصد نہ آیا۔ یہ علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ نقل کیا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔
وفد نہ وہ قاصد وقت مقرر پہ نہ آیا تو یہ ڈر گئے، کہیں گے حضور تو کبھی بھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ قاصد جو وقت پہ نہیں آیا نا، ہو نہ ہو کسی نے حضور سید کون و مکان علیہ الصلوۃ کی خدمت فیض درجت میں ہمارے لیے یہ عرض کر دیا ہو، یا رسول اللہ وہ تو کافر کے کافر ہیں یا وہ مرتد ہو گیا ہے، شاید حضور ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے قبیلے کے سرداروں کو بلایا، ان کو علامہ ابن کثیر نے ملک بادشاہ لکھا ہے، ان کا بڑا سردار، چھوٹے سرداروں کو بلایا اور بلا کے فرمانے کہ بھئی مجھے پتہ، ایسے ایسے کر کے میرے نبی نے وعدہ فرمایا تھا، ہم نے مال زکوٰۃ اکٹھا کر لیا ہے، مگر حضور کی جانب سے جو قاصد نہیں آیا، ڈر ہے کہیں حضور ناراض نہ ہو، چلو مل کے سارے بارگاہ ساتھ امام میں اپنے ہدایہ تحائف یہ صدقات و زکوٰۃ خود پیش کر کے آتے ہیں۔ چنانچہ یہ چل پڑے۔ ادھر سے میرے آقا نے حضرت ولید بن عقبہ کو اس کام کے لیے بھیجا تھا کہ جاؤ جا کے زکوٰۃ وصول کر لو۔ ان کا آپس میں راستے میں ان کی آمنے سامنے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے حضرت ولید بن عقبہ نے ان کو دیکھ لیا، وہ گھوڑوں پر سوار ہیں، اس زمانہ میں سفر کرنے والے مسلح ہو کے سفر کیا کرتے تھے تاکہ راستے میں ڈاکو ان کو لوٹ نہ لیں۔ دیکھا کہ وہ تو مسلح ہیں، ہاتھوں میں نیزے پکڑے ہوئے، گھوڑوں پر سوار ہیں، گھوڑوں کو دوڑائے آ رہے ہیں۔ حضرت ولید بن عقبہ نے دیکھا تو وہیں سے واپس پلٹائے، آ کے حضور کر گئے، یا رسول اللہ وہ تو مرتد ہو گئے ہیں، وہ تو حملہ کرنے والے ہیں۔ دوسری روایت یہ ہے، علامہ ابن کثیر نے متعدد روایات نقل کی ہے، میں ان کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے مختلف صحابہ سے، مختلف تابعین سے روایات نقل کی ہیں۔ دوسری روایت کے مطابق وہ لوگ آئے نہیں تھے، بنو مستلق والے اپنے قبیلے کے اندر ہی موجود تھے۔ حضور نے ان کو بھیجا کہ ولید جاؤ، جا کے ان سے زکوٰۃ وصول کر لو۔ ولید بن عقبہ گئے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، تو جب زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ان کو پتہ چل گیا کہ ولید بن عقبہ ہمارے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آئے ہیں، زمانہ جاہلیت میں ان کی آپس میں دشمنی تھی، بنو مستلق قبیلے کی، ان کے سرداروں کی، حضرت ولید بن عقبہ کی آپس میں دشمنی تھی۔ لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ ولید ہمارے نبی کا قاصد بن کے آ رہا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، یہاں میں پھر ایک بات کہوں گا، صحابہ کے ایمان کی عظمت کو دیکھیے، میرے آقا رسول اللہ سے ان کے اظہار محبت کو دیکھیے، وفاؤں کو دیکھیے۔ دشمنی شدید تھی، اتنی دشمنی کہ اگر وہ ان کے ہاتھ آ جائیں ولید کے تو ولید ان کو قتل کر دے، ولید ان کے ہتھے چڑھ جائیں تو وہ ان کی تکہ بوٹی کر ڈالیں، اتنی شدید دشمنی تھی۔ لیکن جب ولید میرے آقا کے قاصد بن کے روانہ ہوئے، ان کو پتہ چلا ہمارا جو بدترین دشمن ولید تھا وہ ہمارے نبی کا قاصد بن کے آیا ہے، تو کہنے لگے اس کا پروٹوکول، اس کے استقبال کریں گے، پورا پروٹوکول دیں گے۔ اب وہ ہمارا دشمن نہیں، ہمارے نبی کا قاصد ہے، ہم اس کی تعظیم و توقیر کریں گے۔ قبیلے والوں کو کہا گھروں میں نہیں بیٹھے رہیں گے، باہر نکلو، باہر نکل کر اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھیے میرے نبی سے کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے کہ اگر نبی دشمن کو قاصد بنا کے بھیج دیں وہ ان کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ یہ پورے کے پورا وہ قبیلہ وہ باہر نکل کے استقبال کے لیے آگے بڑھنے لگا۔ ولید نے دیکھا، حضرت ولید بن عقبہ نے دیکھا یہ تو سارے قبیلے والے باہر نکل آئے ہیں، ڈر گئے کہ اب یہ میری تکہ پوٹی کا ڈالیں گے، پرانی دشمنی جو ہے۔ گھوڑے کو واپس دوڑایا، بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو گئے۔ اللہ کے نبی وہ مرتد ہو گئے، میں تو بمشکل تمام جان بچا کے بھاگا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا خالد بن ولید کو بھیجا، ایک فوجی دستہ دے کر، خالد جاؤ تحقیق حال کر کے آؤ۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اسی دن رات کے وقت وہاں پہنچ گئے، دستہ لے کر پہنچ گئے۔ میرے آقا رسول اللہ نے ایک نصیحت فرمائی تھی، بغیر تحقیق کے کوئی قدم نہ اٹھانا، پہلے تحقیق کرنا، یہی ہونا چاہیے۔ بغیر تحقیق کے قدم اٹھایا جائے تو پھر پریشانی ہوتی، پریشانی ہوتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے شہر سے باہر جا کے قبیلے سے دور اپنے خیمے نصب کر لیے، قبیلہ بہت دور تھا، ان کو پتہ کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ مسلمانوں کا لشکر آن پہنچا ہے۔
آپ ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ تحقیق حال کر کے آؤ. یہ جاسوس گیا, جا کے دیکھا وہ تو نمازیں پڑھ رہے ہیں, وہ اذانیں دے رہے ہیں. کسی ایک دوست سے پوچھا بھی, انہوں نے حضور سے بہت زیادہ اظہار محبت و وفا فرمایا. یہ قاصد واپس آ گیا, آ کے حضرت خالد بن ولید کو بتایا ایسے ایسے کر کے ہے. پھر حضرت خالد بن ولید یہ خبر لے کے بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے. ادھر سے دوسری روایت کے مطابق وہ وفد وہ مال و دولت لے کر بھی حاضر ہو گیا. حضور نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. یہ میرے آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت کون مقام علیہ السلام نے حضرت حارث بن ضرار کو ڈانٹا, جو حضور کے سسر تھے نا, جن کی بیٹی جویریہ حضور کے زوجیت میں, ان کو ڈانٹا, میں تم نے میرے قاصد کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام, اللہ کی قسم ہم تو اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت رکھنے والے ہیں. ہمارا تو جان و مال عزت و آبرو اللہ اور اس کے رسول پر قربان ہے. آپ کے قاصد کو غلط فہمی ہوئی ہے. رب کائنات نے قیامت تک کے لیے ایک قانون بنا دیا. اب وہ قانون سنیے. یہ قانون سورہ حجرات کی آیہ مبارکہ نمبر 6 ہے. قانون کیا بنا دیا؟ یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, ان جاءکم فاسقن, اگر کوئی فاسق, یہ مطلقاً گناہ گار ہے, یہ انہوں نے بدگمانی کی تھی, مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی نہ کریں. اگر کوئی فاسق تمہارے پاس ہے, ان جاءکم فاسقن بنبأ, اگر تمہارے پاس وہ کوئی خبر لے کے آئے, فتبینوا, خبر کی بہت اچھے طریقے سے تحقیق کر لیا کرو. ایک دو آدمیوں کی خبر پر سیخ پا نہ ہو جایا کرو, غصہ میں نہ آ جایا کرو, خبر کی تحقیق کیا کرو. ان تصیبوا قوم بجہالۃ, کہیں تمہیں کسی قوم کی وجہ سے, نادانی کی وجہ سے کوئی ایسا نقصان نہ پہنچ جائے, فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, تمہاری صبح پھر اس حال میں ہو کہ تم ندامت اٹھانے والے ہو. یار بہت کام خراب ہوا, میں پوچھ لیتا تو اچھا تھا, دراصل غلطی ہوگی, میں نے کسی سے پوچھا ہی نہیں, میں اس بدبخت پر یقین کر بیٹھا. ایسے ہوتے ہیں نا پھر بعد میں. اللہ رب العزت نے قانون بنا دیا قیامت تک کے لیے, خبردار آئندہ تمہیں کوئی بھی ایسی خبر ملے, اندھا دھند عمل نہیں کرنا ہے, پہلے تحقیق کر لینا خبر درست ہے بھی کہ نہیں. بعض اوقات پریشانی اٹھانا پڑتی ہے, بندہ زیادہ پریشان ہو جاتا ہے, اس لیے تحقیق کر لیا کرو. سبحان اللہ و بحمدہ. دیکھیے ہمارا دین متین کس قدر عرف اور اعلیٰ ہے. ہمیں سارے نشیب و فراز سمجھا دیے, بغیر تحقیق کے کسی پر الزام نہ لگانا. غلط فہمی ہو جاتی ہے, ہو سکتا ہے تم غلط فہمی میں ہو, سڑک پر نظر آنے والی چمک ضروری نہیں کہ پانی کی ہو, وہ سورج کی دھوپ کی بھی ہو سکتی ہے. تمہاری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں, کسی اور کی آواز تمہیں سنائی دے سکتی ہے. وقت تو ہو گیا, مگر ایک مختصر سا واقعہ میں عرض کر دیتا ہوں. یہ واقعہ مجھے میرے بڑے ایک قریبی دوست سے سنایا تھا. کسی اخبار نویس نے وہ اپنے بارے میں لکھا تھا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے, اس سے لکھا تھا, مجھے میرے دوست نے زمانہ طالب علمی میں, وہ کہیں ملازم تھا, میں ملازم نہیں تھا, یا تھا تو معمولی ملازم, مجھے کہا کہ میرے پاس اسلام آباد میں آنا, میں تجھے مری کی سیر کرواؤں گا. وہ صاحب کہتے میں اسلام آباد ان کے پاس گیا, دروازہ کٹکھٹایا, اور ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا. تھوڑی دیر کے بعد, فوراً نہیں, دیر کے بعد مجھے کہا بیٹھ جاؤ, مگر اس کا پرتپاک انداز نہیں تھا, بال بھی بکھرے بکھرے سے تھے, وہ لباس بھی کچلا کچلا سا, فریش نہیں تھا, تازہ نہیں تھا کہ استری وغیرہ وہ پریس کر رکھا ہو. وہ کہنے لگا ذرا بیٹھ جاؤ. میں حیران ہوا کہ اس کا رویہ پہلے کے مقابلہ میں میرے ساتھ اچھا نہیں تھا. میں خیر بیٹھ گیا. دیر کے بعد آیا, اس کے ہاتھ میں, ایک ہاتھ میں چائے کا کپ تھا, دوسرے ہاتھ میں پلیٹ جس میں کچھ بسکٹ تھے, میرے سامنے لا کے رکھ دیے, یہ کھا لو. میں نے کھا لیے, چائے پی لو. میں اس کے رویے سے حیران تھا کہ یہ میرا بڑا پرانا دوست ہے, کٹھے کلاس فیلو, مگر یہ اس کا رویہ کیسا. جب میں بسکٹ چند ایک آدھ بسکٹ کھایا یا وہ چائے پی, تو مجھے کہنے لگا تمہارا یہاں کوئی دوست اور ہے, اگر ہے تو اس کے پاس چلے جاؤ, نہیں ہے تو میں آپ کو بس میں بٹھاؤں. کہیں گے میں بڑا پریشان تھا, یہ میرے ساتھ سلوک کیا کر رہا ہے.
میں بہت غصے میں آ گیا، اور تم میرے ساتھ سیر پہ نہیں جاؤ گے؟ کہنے کہ نہیں میں سیر پہ تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، مجبور ہوں۔ کہنے کہ میں غصہ میں بڑبڑاتا ہوا اس کے گھر سے باہر نکل کے آ گیا۔ وقت گزرتا گیا، کہنے لگا کہ پھر وہ زمانہ آ گیا، کئی سال گزر گئے کہ میں ایک اچھی پوسٹ پر میں ملازم ہو گیا، اور میں نے کبھی اس کو بھولے سے بھی فون نہ کیا تھا۔ میں کہتا تھا دنیا کا معاذ اللہ تعالیٰ آگے سخت جملے ہیں، وہ شخص ایسا ہے، بہت ہی برا شخص ہے، وہ بے مروت ایسا مجھے بلایا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ جب میں آنا خود پر میں فائل کے ملازم ہو گیا تو میرا وہ یار جو اسلام آباد والا تھا پنڈی والا تو میرے پاس آیا، میں اپنے آپ میں بیٹھا تھا، میں اسے پہچانا کہ وہی ہے جس نے میرے ساتھ برا سلوک کیا تھا، وہی ہے۔ میں نے پھر کیا کیا؟ اسے کہا کہ حق یہ تھا میں تجھے ایسے ہی دفتر سے باہر نکال دیتا، اب میں تجھے باہر نکالتا، میں تیرے جیسا کمینہ نہیں ہوں، بیٹھ جا چائے پی کے جانا۔ تو وہ کہنے لگا یار اتنی جلدی غصہ میں نے، ہاں میں تجھے بتاتا ہوں کہ حقیقت کیا تھی۔ وہ رات اور اس کا پچھلا دن، میرا ایک اکلوتا بیٹا تھا 2 سال کا، وہ بیمار تھا، میں اس کو لے کے ہاسپٹل میں تھا، اور تیرے آنے سے تھوڑی دیر پہلے میں اس کی ڈیڈ باڈی مردہ حالت میں اس کو ہسپتال سے لے کے آیا تھا۔ میری بیوی، میری ساس، میری بہنیں وہ رو رہی تھیں، زاروں قطاروں، میں بھی رو رہا تھا۔ جب تو نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے دیکھا کہ میرا یار آیا ہے، میں نے اپنی بیوی کو، اپنی ساس کو، ماں کو، اپنی بہنوں کو منع کر دیا، خبردار اب اونچی آواز میں نہ رونا، میرا یار آیا ہے، وہ پریشان ہو جائے گا، اس کے گھر میں تو وہ بغیر کچھ کھائے پیے چلا جائے گا۔ تو اب میری بیوی یا میری ماں، یہ ساس وغیرہ، وہ تو کچھ نہیں پکا کے دے سکتے تھے۔ میں کچن میں گیا، وہ چائے میں خود اپنے ہاتھوں سے تیرے لیے بنا کے لایا تھا۔ میرا بیٹا مرا پڑا تھا، میں تیرے لیے چائے بنا کے لایا، وہ بسکٹ تیرے لیے لے کے آیا تھا، اور اس لیے میں نے تجھے بہانے سے کہا تھا کہ تو کسی اور کے ہاں چلا جا، کہ تو میری اس تکلیف میں تو مزہ کر لے گا، سیر کر لے، میں تیرے سیر کو کرکرا نہیں کرنا چاہتا تھا، میں نے اس لیے کیا تھا۔ وہ شخص کہتا تب مجھے پتہ چلا یہ شخص کتنا عظیم ہے، میں نے کیا سمجھ لیا تھا یہ کمینہ ہے۔ یاد رکھیے بہت جلد کسی کے بارے میں فیصلہ نہ کر لیجیے، شاید اس بیچارے کو کیا مجبوری ہو، وہ شخص کیسا ہو، جلد فیصلہ کیجیے۔ اللہ کا بھی یہی حکم ہے کہ معاملات کی تحقیق کر لیا کرو، اندھا دھند فیصلہ نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی حقائق کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔